اب آتے ہیں ہمارے ایک دوست مولانا اقبال صاحب ہیں، اور اقبال صاحب بہت ہی بلبل کی طرح چہکنے والے اور خوش مزاج اور علماء سے محبت کرنے والے. میں مولانا اقبال صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں تھوڑی دیر کے لیے اور اپنی بات بھی ہمارے سامنے رکھیں. دارالعلوم دیوبند کے قابل فرزند ہیں، اگرچہ تجارت میں لگے ہوئے ہیں مگر تعلیم و تعلم سے اپنا رشتہ برقرار رکھے ہوئے ہیں، اور یہ ہے کہ دیکھ کر ہی اپنی خندہ پیشانی کا مظاہرہ کرتے ہیں، دلی محبت کرتے ہیں. مولانا کا استقبال ہے، تشریف لائیں. السلام علیکم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ گھر کا مالک اگر صحیح راستے پر ہے تو اس کا سارا نظام درست چلے گا، اور اگر گھر کا مالک صحیح راستے پر نہیں ہے تو اس کا نظام کبھی صحیح نہیں چل سکتا. اب گھر سے میری مراد گھر بھی ہے اور وہ تمام ادارے اور تنظیمیں بھی ہیں، سب اس کے اندر آ گئے. اس لیے ہر ایک شخص کی ذمہ داری بنتی ہے کہ امانت اور دیانت کے ساتھ اس کام کو انجام دے، اور اخلاص بھی شرط ہے، اس لیے کہ اخلاص کے بغیر کوئی کام نہ آج تک ہوا ہے اور نہ ہوگا. اگر ہو بھی جائے تو عارضی ہوگا، اور اس کی مثال بس ایسی ہی ہے کہ اگر ستوا کو میدان کے اندر رکھ دیا جائے تو اڑ جائے گا، اس کا کہیں اتا پتہ نہیں چلے گا. ہمارے مدرسہ مرقات العلوم کے اندر مولانا ارشد صاحب دامت برکاتہم مکی تشریف لائے، اور اپنی تقریر کے دوران انہوں نے فرمایا کہ جب موطا لکھی جانے لگی تو اس کو دیکھ کر موطئات لکھی جانے لگی، لیکن سب دریا کی نظر ہو گئی، باقی صرف وہی رہی جس کے اندر اخلاص تھا. اسی طریقے سے بڑے مولانا ہی کے نام سے ان کو ہر شخص جانتا ہے اپنے اطراف میں، باقی دوسری دنیا کے لوگ تو محدث کبیر محدث جلیل حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی کے نام سے جانتے ہیں. ایک مرتبہ وہ اپنی مسجد میں من بنا مسجدن للہ بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ پہ تقریر کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ من بنا مسجدن، جس نے مسجد بنائی اللہ کے لیے، بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ کا ترجمہ بتانے کی ضرورت نہیں، سبھی علماء جانتے ہیں. للہ سے مراد کہا اللہ کے لیے جو ہو، یعنی ریا کے لیے نہ ہو، گویا اس میں اخلاص ہو. تو اخلاص کے ساتھ جب کوئی کام ہوگا تو انشاءاللہ ضرور پایہ تکمیل کو پہنچے گا، اور اگر ہمارے دیکھنے میں نہ بھی پہنچے تو آخرت میں اس کا اجر ضرور ملے گا، اور ہماری اگلی نسل دیکھے گی، جن کو ہم نے تو نہیں دیکھا لیکن اگلی نسل ضرور دیکھے گی، اور اللہ والے اسی وقت دیکھ لیتے ہیں. ہم جیسے گنہگار نہیں دیکھ پاتے،
مولانا روم کے حلقہ تصنیف میں جب مولانا شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ پہنچے تو پوچھا یہ چیز، کہا یہ کیا ہے؟ تو مولانا روم نے فرمایا علمیست کہ تو نمی دانی، علمیست کہ تو نمی دانی، یہ ایک ایسا علم ہے جس کو تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں۔ تو علامہ شمس تبریز صاحب ایک کتاب وہاں سے اٹھا لیے اور حوض پر بیٹھ گئے اور پڑھنے لگے۔ اس کے بعد انہوں نے اٹھا کر کے حوض میں پھینک دیا، بڑا واویلا مچا۔ اور ایک بزرگ کی زبانی میں نے یہ بھی سنا کہ مولانا روم صاحب نے فرمایا کہ میں نے 40 سال میں اس کو تصنیف کیا تھا اور آپ نے حوض میں پھینک دیا۔ آپ نے ہاتھ بڑھایا، کتاب ان کے ہاتھ میں آ گئی اور ایک ورق بھی بھیگا نہیں تھا، ایک ورق بھی بھیگا نہیں تھا۔ تو مولانا روم نے فرمایا یہ چیز یہ کیا ہے؟ آخر کیا ماجرا ہے کہ ایک ورق بھی نہیں بھیگا اور آپ نے اس کتاب کو حوض کے اندر پھینک دیا؟ تو کہا سرریست کہ تو نمی دانی، یہ ایسا راز ہے جس کو تم نہیں جانتے۔ یہیں سے مولانا روم ان کے معتقد ہوئے اور ان کو اپنا شیخ مانا، اور اپنی مثنوی کے اندر ایک شعر بھی لکھا، وہ یہ ہے مولوی ہرگز نشد از مولائے روم۔ پڑھنے میں کہیں کوئی کسر ہو جائے تو معاف کیجئے گا، میں کوئی وائز نہیں، کوئی مقرر نہیں، میرا پیر بھی لڑکھڑائے زبان بھی لڑکھڑائے تو ہنسنے کی بات نہیں، زندگی میں پہلی بار میں نے آج پکڑا ہے۔ تو کہا کہ مولوی ہرگز نشد از مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشد۔ یہ تو اخلاص سے متعلق چند باتیں رہیں، اور آج کے اس عنوان میں ہے دارالعلوم دیوبند کی یادیں۔ یادیں تو بہت ہیں، ہر ایک کو کہنے کا موقع نہیں، لیکن وہ ہمارا مادر علمی ہے تو ہم کو اس سے عقیدت، محبت اور اس کے علاوہ جو بھی تعاون ہو سکے اس کے لیے بھی کرنا ہے، اور ان مادر علمی کے لیے بھی کرنا ضروری ہے جس کے اندر سب سے پہلے ہم نے قدم رکھا۔ خشت اول در زمین میں مار کج تا سریا میر ود دیوار کج۔ تو خشت اول کی حیثیت اسی کی ہے اور اس کی منزل مقصود کے اعتبار سے بہت بڑی حیثیت ہے، اور خشت اول کے اعتبار سے اس کی بہت بڑی حیثیت ہے۔ مادر علمی کو مادر علمی کہا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں بس 1 منٹ کا میں وقت لوں گا کہ جس طرح ماں کے شکم میں بچہ خون سے لوتھڑا بنتا ہے اور لوتھڑے سے گوشت اور پوست بنتا ہے، لیکن کوئی عضو ماں کے شکم میں اگر ناقص رہ جاتا ہے تو دنیا کا کوئی ڈاکٹر اسے ٹھیک نہیں کر سکتا، وہ قبر میں چلا جاتا ہے، ناقص ہی رہتا ہے۔ اسی طرح مادر علمی کی مثال رحم کی ہے کہ یہ طلبہ مدرسے کے رحم کے اندر رہتے ہیں، یہاں ان کی اسلامی تربیت اور صحیح تعلیم نہیں ہوئی تو مدرسے سے باہر جانے کے بعد کبھی صحیح نہیں ہو سکتی۔ اور مولانا انصار صاحب کا بہت بہت شکریہ، جتنا بھی ادا کیا جائے کم ہے، اور بڑے ہی اخلاص کے ساتھ انہوں نے فون پر مجھ کو مدعو کیا، اور میں نے ان کی آواز کو تو نہیں پہچانا۔ جب انہوں نے اپنا نام بتایا تو میں نے
ان کے رنگ کے بارے میں بتایا تو کہا ہاں آپ سمجھ گئے۔ پھر مولانا اسد صاحب دہلی کے اندر جو شاید کسی منصب پہ فائز ہیں ان کا بھی نام لیا، تو ان کے والد بزرگوار سے ہم لوگوں کو بڑی عقیدت تھی، ان کی نسبت سے فوراً ان کی شکل و شباہت میرے ذہن میں آئی، اور میں نے ان کی ناک کا جو نقشہ کھینچا تو آپ نے کہا کہ ہاں بس وہی، اور میں کچھ کہنے والا تھا لیکن چونکہ وقت نہیں ہے اس لیے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور کوئی گستاخی ہوئی ہو تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، بہت شستہ انداز